السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ایک قطرہ، ایک ناپیدا خلیہ کیسے مکمل انسان بن جاتا ہے؟ کیا یہ صرف حیاتاتی عمل ہے یا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی عظیم قدرت اور حکمت ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ماں کے رحم میں بچے کی تخلیق، سائنس اور قرآن کی روشنی میں۔ سائنس بتاتی ہے کہ مرد کا نطفہ اور عورت کا بیضہ آپس میں ملتے ہیں، اس کے بعد ایک زائکوٹ بنتا ہے، پھر وہ تقسیم ہو کر ایمبریو بدلتا ہے۔ 40 دن کے اندر دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں، دماغ، ہڈیاں اور باقی جسم بنتے ہیں۔ ماں کے رحم میں ایک مکمل نظام ہے۔ نال بچے کو خوراک، آکسیجن اور حفاظت فراہم کرتی ہے۔ بچے کو کوئی شعور نہیں ہوتا، لیکن اس کا دل، جسم اور دماغ ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ سب اتفاق سے ممکن ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک محفوظ جگہ میں، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ پس اللہ سب سے بہترین خالق ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14۔ یہ مراحل آج ایمبریولوجی میں تسلیم شدہ سائنسی حقائق ہے۔ سائنس قرآن کی تصدیق کرتی ہے۔ کینیڈا کے مشہور ایمبریولوجسٹ ڈاکٹر کیتھ مور نے کہا تھا، قرآن میں انسانی تخلیق کے مراحل جس تفصیل سے بیان ہوئے ہیں وہ 20ویں صدی سے پہلے ناممکن تھے۔ یہ الہامی علم ہے، یعنی سائنس اب ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جو قرآن نے 14 سال پہلے بتا دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، پھر بھی ہر دل ایک وقت پر دھڑکتا ہے، ہر آنکھ ایک وقت پر بنتی ہے، ہر روح ایک وقت پر پھونکی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرشتہ 120 دن کے بعد ماں کے رحم میں روح پھونکتا ہے اور اس کا رزق، عمر، اعمال اور انجام لکھتا ہے۔ کیا ایسا کامل نظام خود بخود بن سکتا ہے؟ کیا ایک قطرہ خود بخود انسان بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی عظیم قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے اپنے وجود میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ سورہ الذاریات آیت نمبر 21۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے علم اور ایمان میں اضافہ کر دے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ یاد رکھیے، سائنس ہمیں حقیقت دکھاتی ہے اور قرآن ہمیں مقصد دیتا ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والی آنکھ اور شکر گزار دل عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔